ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک سے پہلے سورہ احقاف کا آغاز ہوا تھا اور ایک رکوع ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے رمضان المبارک خیریت سے گزارا اور ہمیں دوبارہ توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی بھی آگے توفیق دے، اللہم آمین. آج جو آپ نے آیات سنی ہیں، گزشتہ رکوع میں آخری آیت میں ایک الفاظ آئے تھے کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، یعنی اس قرآن کی حقانیت کی، اور فآمنہ وہ اس پر ایمان بھی لائے. اور مکے والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے وَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے تکبر کیا، انکار کیا. یعنی وہ بنی اسرائیل کے لوگ، ان میں سے ایک شخص ایمان لے آیا اور تم یہاں مکے میں ہونے کے باوجود، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادری میں ہونے کے باوجود تم ایمان نہیں لائے بلکہ تکبر کیا. وہ ایک شخص سے گزشتہ رکوع میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی. مختلف اقوال ہیں، مشہور قول یہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، وہ مراد ہیں کہ وہ ایمان لے آئے تھے. تو گویا گزشتہ آخری آیت میں بنی مشرکین مکہ کے تکبر کا ذکر تھا کہ تم نے تکبر کیا اور ایمان نہیں لائے. آج کی جو پہلی آیت آپ نے سنی ہے، ان میں اسی کی تکبر کی ایک مثال ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کہا کرتے تھے. تکبر اس حد تک تھا کہ وہ یوں کہتے تھے وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر لوگ ایمان والوں کے بارے میں یوں کہتے تھے کہ اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، اس قرآن میں اگر کوئی بھلائی ہوتی، نعوذ باللہ وہ تو نہیں مانتے، اگر بھلائی ہوتی نا تو ما سبقونا الیہ، یہ اس کی طرف ہم پر سبقت نہ لے جاتے. یعنی یہ جو غریب صحابہ ایمان لانے والے ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، عمار بن یاسر ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، دیگر صحابی ہیں، اگر کوئی بھلائی ہوتی نا تو سب سے پہلے ہم بڑے سردار ہیں، ہم مال و دولت والے ہیں، ہم بڑے عہدے والے ہیں، ہم اس کی طرف لپکتے. یعنی وہی تکبر اپنے دل میں ہے کہ چونکہ ہم اس کی طرف بھلائی نہیں تھی لہٰذا ہم نے نہیں مانا، یہ غریب قسم کے لوگ صحابہ یہ ایمان لائے،
یعنی غریب کا گویا ایمان لانا نعوذ باللہ اس بات کی دلیل ان کے نزدیک تھی کہ اس میں بھلائی ہے ہی نہیں. اگر بھلائی ہوتی تو تکبر اتنا تھا کہ ہم پہلے اس کی طرف بڑھتے. تو وہی کہا جا رہا ہے ان کا قول کہ کفار ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی تو یہ جو غریب صحابہ ہیں یہ ایمان لانے میں ہم سے سبقت نہ لے کے جاتے. اور جب وہ ہدایت ان کو نہیں ملی، ایمان نہیں لائے، تو لے دے کہ ایک ہی ان کے پاس جملہ ہے فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. یا تو کہا کرتے تھے یہ جادو ہے، یا کہنے لگے کہ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ ایک پرانا جھوٹ ہے، پرانی جھوٹی باتیں ہیں، نعوذ باللہ یہ کوئی سچی کتاب نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم ضرور ایمان لاتے، ہم ہدایت لاتے. گویا ہم سرداروں کا اس کو نام ماننا اس بات کی دلیل ہے نعوذ باللہ کہ یہ حق نہیں ہے. یہ ان کے تکبر کی ایک گویا دلیل ذکر کی جا رہی ہے. آگے اسی قرآن کی حقانیت کو ایک دوسرے انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً. اس قرآن سے پہلے بھی اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری تھی، جو کتاب پیشوا بھی تھی، رحمت بھی تھی، اپنے دور کے حساب سے سچی کتاب تھی تورات. وہ ان لوگوں کے لیے پیشوائی کا کام بھی کرتی تھی، رہنما تھی، اور ان کے لیے رحمت بھی تھی. اور یہ جو کتاب ہے قرآن پاک بہذا کتابن، یہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے لسانن عربین، جس کی زبان عربی ہے. حالانکہ تورات کی زبان عربی نہیں تھی، وہ عبرانی زبان تھی. چاہے عبرانی زبان ہو چاہے عربی زبان ہو، اس کا سرچشمہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہی ہے، سرچشمہ ایک ہی ہے، اور تصدیق بھی اس کتاب کی کرتی ہے. اور اس کتاب کے اترنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جائے جو کہ ظالم ہیں. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں غالباً کئی الفاظ آئے تھے کہ جہاں یہ کہا گیا تھا ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اصل سب سے بدترین ظلم شرک ہے. تو یہ وہی ہے کہ تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، یعنی مشرکین. اولین طور پر مشرکین کو ڈرایا جائے. لیکن یہی کتاب جہاں مشرکین کو ڈرانے کے کام دیتی ہے، وہ بشریٰ للمحسنین، وہیں یہ احسان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، ان کے لیے بہت بڑی اس کے اندر بشارت بھی ہے. دونوں چیزیں قرآن میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اب یہ بشارت کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو یوں کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. اور یاد رکھیں یہ جو الفاظ ہے نا ربنا اللہ، عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ ربنا مبتدا خبر عربی ترکیب میں استعمال ہوتا ہے. اگر مبتدا کے بعد خبر معرفہ آ جائے، یعنی خاص ہو، تو اس میں حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ، جیسے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو ہمارا رب اللہ ہی ہے. اور صرف یہی نہیں کہتے ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر پوری استقامت سے قائم بھی رہتے ہیں. یعنی عمل سے بھی پھر وہ کر کے دکھاتے ہیں. ہم اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ہر موقع پر مانتے ہیں تو ہر موقع پر امید بھی اسی سے وابستہ رکھتے ہیں، ہر موقع پر توقعات اور مانگتے بھی اسی سے ہیں. اور اگر ہم پر کوئی چیز پیش آتی ہے تو رجوع اللہ ہی کی طرف کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس چیز کو سمجھتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ تکلیف دہ چیز ہو صبر کرتے ہیں، انعام کی کیفیت ہو تو شکر کرتے ہیں. تو استقامت بھی اس پر قائم رکھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ ہی کو رب مانتے ہیں، پھر اس پہ استقامت بھی قائم رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا انعام اللہ کا کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ ہی غم ہوگا. پہلی بھی یہ بات آئی ہے، خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی سے. آئندہ کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہوگا، سابقہ کسی عمل کا غم بھی نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بدلہ ہے ان کو اللہ جل شانہ کی طرف سے ان چیزوں کا جو وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے. اگلی آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. قرآن میں اس نوعیت کے آیات اور بھی ایک دو جگہ ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، سورہ لقمان میں بھی ہے، اور بھی دوسری جگہ ہے یہاں احسانہ. یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. سب سے بنیادی چیز حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں جو سب سے بنیادی مقدم چیز ہے وہ والدین کا حق ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. آگے الفاظ کیا ہیں آپ غور کیجئے گا. ماں کے بارے میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، 3 کیفیات ہیں، 3 حالتیں ہیں. یہی وجہ ہے، ایک موقع پر ایک حدیث کا مفہوم ہے
ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین میں سے مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تیری ماں کا۔ انہوں نے پھر دوبارہ سوال کیا، پھر کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا۔ تیسرے نمبر پہ پھر پوچھا پھر کس کا حق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ کا۔ یہاں وہ 3 ماں کی کیفیات بیان کی ہیں قرآن نے، اور واقعتاً ہر شخص سمجھتا ہے کہ وہ کیفیت جو ماں پر گزری ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن ذکر کر رہا ہے وہ کیا کیفیت ہے کہ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ حملتہ امہ، ماں نے اس کو اٹھایا، 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھائے پھری، کرہن، بڑی مشقت کے ساتھ، اور خاص طور پر آخری دنوں میں آپ سب باپ ہیں، ماں کی جو کیفیت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں عورت کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس میں، لیکن اسے محبت بھی ہوتی ہے، اس کو برداشت بھی کرتی ہے، وہ تکلیف بھی برداشت کرتی ہے، اٹھانے کی تکلیف بھی برداشت کرتی ہے مشقت سے، اور ووضعتہ کرہن، پھر جب وہ جنتی ہے بیٹے کو، اولاد کو، جو بھی ہے بیٹا بیٹی جب جنتی ہے کرہن، پھر بھی بڑی تکلیفیں برداشت کرتی ہے بڑی مشقت میں، اور صرف اتنا نہیں، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، پھر اس کے بعد اس کا حمل اور پھر جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ بھی برداشت کرتی ہے، بچے کے چھوٹے ہونے کے بعد جو تکالیف ہے۔ تو 3 مختلف کیفیات ہیں ماں کی۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یہاں قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے حمل کی مدت، یعنی ماں کے اپنے پیٹ میں اٹھانے کی مدت، وَفِصَالُهُ، فصال کہتے ہیں دودھ چھڑانا، دودھ چھڑانے کی مدت اور حمل کی مدت، ان دونوں کو جمع کر کے قرآن نے کہا ہے 30 شہرن، 30 مہینے ہیں، یعنی 2.5 سال، 30 مہینے مدت ہے دونوں کی، حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت دونوں کو اگر شمار کریں۔ قرآن میں یہاں بھی ذکر ہے، اور سورہ بقرہ میں دوسری جگہ ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں 2 سال پورے، حولینی کاملینی، 2 پورے سال دودھ پلائیں، اور یہاں آ رہا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت دونوں کو اکٹھا کر کے کہا جا رہا ہے 30 مہینے ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں، اطباء سے بھی آپ کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی، کتابوں میں لکھی ہے، طبیب بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ حمل کی عام مدت جو اللہ کی عمومی عادت ہے عورتوں میں جو عام طور پر رائج ہے وہ تقریباً 9 مہینے، 9 مہینے سے کچھ پہلے ہو جاتا ہے کچھ بعد میں ہو جاتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اس دور میں بھی، آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، پری میچور بھی بچے کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ اس کی کم سے کم مدت، منیمم مدت جو ہے اطباء جو لکھتے ہیں وہ 6 مہینے، 6 مہینے کے بعد بچے کی ولادت کمپلیٹ اگر ہو تو وہ اسی عورت کا سمجھا جائے گا۔ تو حمل کی کم سے کم مدت کتنی؟ 6 مہینے، اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال، تو 6 مہینے اور 2 سال 30 مہینے، وہ دونوں کو اگر اکٹھا کر لیں، وہ حملہ و فصالہ، حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت کتنے ہیں؟ 30 شہرن، 30 مہینے، وہ یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے کیا ذکر ہے؟ حتی اذا بلغ اشدہ، یہ انسان کی ایک کیفیت ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے کہ جب وہ انسان، یعنی یہ تو ماں نے اس کو پہلے پیٹ میں اٹھائے پھری، پھر بڑی مشقت سے جنا، پھر دودھ پلایا ایک خاص مدت تک، پھر جب حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ بندہ پہنچ گیا اشدہ، اپنی قوت کی عمر کو، اور قوت کی عمر کیا ہے قرآن نے خود وضاحت کی، وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یعنی 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ 40 سال کی عمر میں انسان کے سارے جو اعضاء ہیں وہ بالکل اپنے عروج کو پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ تدریجاً بڑھاپے کی طرف اسٹیپ اٹھتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نبوت بھی تقریباً تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی، 1-2 ہیں مثالیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے آتا ہے کہ بچپن میں ادا کر دی گئی، اور صورتیں، لیکن عام طور پر یہی ہے۔ تو 40 سال کی مدت کو جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ دعا یاد کیجئے گا، یہ مفسرین نے نقل کی ہے اولاد کے حوالے سے خاص طور پر، اور خصوصاً وہ شخص جو 40 سال کی مدت کو پہنچ چکا، ہم میں سے میرے خیال میں تقریباً بیشتر کیا سارے جتنے بیٹھے ہیں سوائے چند ایک کے، یہ تو چھوٹے بچے ہیں، خیر چند ایک کے، باقی سارے ہی 40 سال کی
عمر کو پہنچ چکے ہیں، کراس کر چکے ہیں۔ تو جب 40 سال کی مدت کو پہنچ گیا تو پھر وہ یوں کہتا ہے، اس دعا کو معمول بنائیں۔ اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے، مجھے ان بزرگ کا نام نہیں یاد، ان سے کسی نے پوچھا اپنے اولاد کے بارے میں کہ اولاد نافرمانی یہ وہ اس صورت کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ تم قرآن کی اس آیت سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ یہ آیت قرآن کی پڑھو۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اوزعنی، یہ دعا یاد کر لیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی۔ بلکہ آگے بھی پڑھ لیں پوری، انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ جب وہ ماں نے اس کو جنا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اس مدت کو 40 سال کی عمر کو پہنچا، پھر کیا کہتا ہے وہ؟ ربی، میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما، کس چیز کی؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اور وعلی والدی، صرف مجھ پر نہیں اور میرے والدین پر بھی، میرے والدین پر بھی جو تو نے انعام کیا ہے، مجھ پر کیا ہے، اس پر شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اور کس بات کی توفیق عطا فرما؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، ایسے نیک اعمال کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ آگے اولاد کے بارے میں ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اصلاح فرما دے میرے لیے میری اولاد میں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ فی ذریتی کہا ہے، میری اولاد میں، یعنی اس اصلاح کو میری اولاد میں جاری فرما دے، یعنی اولاد در اولاد جتنی اولاد ہے سب میں، ان کی اولادوں میں اصلاح کو، نیکی کو، ہر اعتبار سے ان کی اصلاح کرنے کو جاری فرما دے، یہ دعا کہتا ہے۔ اور پھر ساتھ وہ کیا کہتا ہے؟ انی تبت الیک، بے شک میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف، وانی من المسلمین، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ آیت نمبر ہے 15 بن رہی ہے نا، چھوٹا باریک لکھا ہوا، آیت نمبر 15 ہے سورہ احقاف۔ تو اس آیت کو یاد ہی کر لیں۔ دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو یہ دعا 40 سال کی عمر میں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ 40 سال کی عمر میں جانے کے بعد وہ یوں دعا کرتا ہے، تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، قرآن نے سکھائی ہے۔ اور کل کی آیت میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے الفاظ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم نے دعا عمل قبول کر لیا۔ تو قبولیت کی بھی آگے وعدہ ہے کہ اگر ہم ان الفاظ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ قبول بھی ہوگی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ بعض تفاسیر میں لکھا ہے بزرگوں کی نسبت سے کہ اولاد کے لیے خاص طور پر اس دعا کا معمول بنائیں، اس میں اپنے لیے بھی ہے، آپ غور کریں، والدین کے لیے بھی ہے، اولاد کے لیے بھی ہے، تو یہ دعا کر کے اس کا پڑھنے کا اللہ ہمیں معمول کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ ترجمہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے جو کہ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہا، مطلب یہ علماء نے لکھا ہے کہ براہ راست نہیں کہا، ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا، ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا، کیا کہا؟ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر اس میں کچھ خیر ہوتی قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، تو ما سبقونا الیہ، یہ لوگ ہم سے سبقت نہ لے جاتے، یعنی یہ غریب قسم کے صحابہ نعوذ باللہ سبقت لے جا کر پہلے ایمان نہ لاتے، چونکہ ہم بڑے سردار ہیں، ہم چونکہ نہیں ایمان لا رہے، اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ اس میں خیر ہے ہی نہیں، یہ ان کی سوچ تھی۔ اور وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہیں اس سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی، فَسَيَقُولُونَ، تو ان قریب یوں کہتے ہیں، کیا؟ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو پرانی جھوٹی باتیں ہیں، قدیم پرانی جھوٹی باتیں ہیں، نعوذ باللہ وہی جادوگر والی بات۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس قرآن سے پہلے اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ گزشتہ رکوع کی جو آخری آیت تھی نا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِیل، گواہی دینے والوں میں سے ایک نے گواہی دی بنی اسرائیل میں سے، اس پر اس کا عطف ہے کہ اس گواہی دینے والوں میں سے اس سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب بھی گزر چکی ہے، اور یہ مفہوم بھی ہے کہ قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایک کتاب اتر چکی ہے، جو کتاب کیسی تھی؟ تورات، اماماً و رحمتاً، جو کتاب پیشوا بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔
وہذا کتاب، اور یہ جو کتاب قرآن ہے، مصدق، یہ اس کی تصدیق کرنے والی بھی ہے، لسانا عربیا، اس قرآن کی زبان عربی ہے، لینذر الذین ظلموا، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو کہ ظالم ہیں، اور میں نے عرض کیا سب سے بڑا ظلم شرک ہے، وبشریٰ للمحسنین، اور یہی قرآن بشارت اور خوشخبری بھی ہے احسان والوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، اور ثم استقاموا، پھر اس پر قائم بھی رہتے ہیں، استقامت بھی قائم کرتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور پیچھے 24ویں پارے کے آخر میں آپ سن چکے ہیں کہ جو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہاں الفاظ ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر آگے وہی ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہاں بھی اسی نوعیت کے الفاظ تھے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے وصیت کی، وصیت کا مطلب ہوتا ہے بڑی پختہ بات جو بڑی یقینی ہو، ہم نے یقینی طور پر پختگی کے ساتھ انسان کو یہ بات بتلائی، وصیت کی کہ والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ حملتہ امہ، حمل اٹھایا اس کی ماں نے، یعنی اس کی ماں اس کو اٹھائے پھری، کرہن، بڑی مشقت کے ساتھ، اور ووضعتہ کرہن، اور اس نے اسے جنا، وہ بھی بہت مشقت کے ساتھ، وحملہ وفصالہ، اور اس کے اٹھانے کی مدت پیٹ میں اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 شہرن، ٹوٹل اگر دیکھیں تو 30 مہینے ہے۔ میں نے عرض کیا کم سے کم مدت حمل کی 6 مہینے اور 2 سال دودھ چھڑانے کی مدت، اور یاد رکھیں یہ 2 سال دودھ پلانا کوئی لازم نہیں ہے کہ 2 سال تک لازمی دودھ پلانا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جو رضاعت ثابت ہوتی ہے، وہ جو رضاعت کے رشتے ثابت ہوتے ہیں، جسے ہم اپنا رضاعی ماں اور ساری وہ اولاد بنتی ہے، اور جو آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، وہ حرمت اس وقت ثابت ہوگی کہ جب رضاعت کی مدت میں یعنی 2 سال کے اندر اندر دودھ پیا جائے۔ اگر 2 سال کی مدت گزر جائے، اب بعض اوقات ہوتا ہے کسی تکلیف کی وجہ سے عورت میں دودھ نہیں اتر رہا، یا دودھ میں کوئی عورت کو تکلیف ہے، یا خدا نہ خواستہ اور بھی کوئی صورت ہے، تو اگر 2 سال تک پورے دودھ نہ بھی پلائے گناہگار نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 2 سال، اس سے زیادہ دودھ پلانا مکروہ ہے، علماء نے لکھا ہے۔ بعض نے 2.5 سال مدت لکھی ہے، واللہ عالم، وہی ہے 6 مہینے تقریباً اس کو دودھ چھڑانے میں لگیں گے، بہتر یہ ہے کہ 2 سال سے پہلے پہلے دودھ چھڑا دیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حتیٰ اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ انسان پہنچا اشدہ، اپنی قوت والی عمر کو، یعنی پوری مضبوطی والی عمر کو، وہ کون سی عمر؟ وبلغ 40 سنۃ، اور وہ پہنچ گیا 40 سال کی مدت کو، قالا، تو اس نے پھر یوں کہا، یعنی ہمیں یوں کہنا چاہیے، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکرا، کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میں شکر ادا کروں اس انعام پر جو تو نے انعام مجھ پر کیا اور میرے والدین پر کیا۔ اور کس بات کی توفیق عطا فرما؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اس کی بھی توفیق عطا فرما کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اصلاح فرما دے میرے لیے میری اولاد میں، یعنی اصلاح کو جاری فرما دے، اس کی بھی توفیق عطا فرما۔ انی تبت الیک، بے شک میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں تیرے حضور، وانی من المسلمین، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں اس دعا کو پڑھنے کی بھی اور نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما۔ قرآن کی ہدایات، خصوصاً جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں، جو دعا سنی ہے، ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی، اس کو حفظ جا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو نے محض اپنے فضل و کرم سے رمضان کے بعد دوبارہ توفیق عطا فرمائی ہے اس سلسلے کو شروع کرنے کی، اس کے اندر خلوص عطا فرما، اس کے اندر یا اللہ برکت عطا فرما، اور عافیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔